اور اگر آپ کو آپ کے باس نے کوئی کام دیا اور آپ بھول گئے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دفتر کے ماحول میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ آپ کے باس کو آپ سے فالو اپ کرنا پڑے اور آپ کے سر میں بھول گیا تھا. نو ایکیومن، ٹھیک ہے نا. یہ ایون انجینئرس کے لیے بھی ایک خاص ٹائم کے بعد یہ نالج امپورٹنٹ ہوتا ہے، بزنس ایکیومن. جی. نمبر 2 از کمیونیکیشن. اب چونکہ ہمارے پاس ایم بی ایز بھی آتے ہیں، انجینئرز بھی آتے ہیں. ایم بی ایز اور انجینئرز میں اس حوالے سے بڑا واضح فرق ہے. انجینئرز کا یہ تاثر ہوتا ہے، کیونکہ میں نے خود بھی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، بعد میں ایم بی اے کیا ہوا ہے. انجینئرز یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف ٹیکنالوجی میرا کنسرن ہے، حالانکہ پریکٹیکل ورلڈ کے اندر کمیونیکیٹ کرنا، ٹاکنگ ٹو دا کسٹمرز، ٹو دا وینڈرز، ٹو دا کانٹریکٹرز. تو انسان کی جو پرسنالٹی گرومنگ کے 2 ہی بڑے سورسز ہیں. نمبر 1 یو ریڈ، نمبر 2 یو ٹریول اینڈ میٹ پیپل. یہ 2 سورسز ہیں. ان کو اپنا ویژن اور ویلیوز بتائیں، اس کی روشنی میں انہوں نے ایک ٹیسٹ تیار کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ٹیسٹ تیار کر لیا تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے ایگزسٹنگ امپلائیز جو کام کر رہے تھے، جو ان میں سے اچھے بھی تھے کچھ باٹھے بھی تھے، ہم نے اس کا مکس بیچ تیار کیا چپ کر کے اور ٹیسٹ کروایا. مطلب ناٹ دا ٹیکنیکل کوسچنز، نو، اس کی ہابیز کیا ہیں، اس کی اسٹرینتھ ویکنیس کیا ہیں، ہو ہیز انسپائرڈ ہم دا موسٹ، اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں. یہ ایک آدھ منٹ کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کا پروفائل تو میرے سامنے ہے، اب اس بندے کے اندر انرجی، ڈرائیو، پازیٹیو وائبز یہ ہیں کہ نہیں ہیں. اب ود ان ون میٹنگ، ون کنورسیشن بجلی ہے کہ نہیں ہے. جی. پی آر کی ویلیو، پی آر کی ویلیو کے اس دور کے اندر آپ چاہے ہارڈ کور انجینئر ہی صحیح، لیکن کامیابی کے لیے ایک اچھی ریلیشن شپ وہ بہت ضروری ہے. کمپنی کے تمام ایگزیکٹیوز اور انجینئر جو کہ لیڈرشپ رول کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی پوری پروفائل کھولتا ہوں. یہ کئی 100 لوگ ہیں. ایک بندے کا کہ لاسٹ پروموشن کب ہوئی تھی، اگلی پروموشن کے ٹارگٹس کیا ہیں، پھر ان کے ہیڈ سے فالو اپ کرنا. سو اگر ایک بندہ راجن پور کے کسی دور دراز علاقے میں بھی بیٹھ کے کام کر رہا ہے نا، تو وہ اندھیرے میں نہیں ہے، وہ ہماری نظر کے اندر ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ ہم پورے جو لوگ آؤٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک پروموشنز دے رہے ہیں، ان کی ٹریننگ سے خیال کر رہے ہیں، ان کی ریوارڈز، ان کی موٹیویشن. 1986 کی بات ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ملتان میں ہم لوگ تھے تو مجھے پہلی پاکٹ منی ملی. تو میرے والد صاحب مجھے ملتان ہی کے کسی بک سٹور پہ لے گئے اور انہوں نے کچھ کہانیاں خرید کر دی. اور اس کے بعد یہ ایک ہیبٹ بن گئی کہ ہر مہینے کی پاکٹ منی ملتی اور ساتھ ہی ہم کچھ کہانیاں لے کے آ جاتے. تو اور جس دن میں جوائن کرنے کے لیے آیا تو مجھے اسی دن تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد 9:30 بجے میری پہلی ملاقات ہوئی سی ای او نیاٹل وہاج السراج صاحب سے. ٹھیک. وہاج صاحب نے نا اس میٹنگ کے اندر اپنا ویژن دیا. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کی آج کے ایپیسوڈ کے جو ہمارے خاص مہمان اور پروفیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ HR ایٹ نیاٹل مسٹر تیمور عزیز بٹ صاحب. تیمور صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا. میں شکریہ، آپ تشریف لائے. تیمور صاحب، ایپیسوڈ کا سٹارٹ کرتے ہیں، سٹارٹ فرام دا سٹارٹ. ہمارے ویورز سے اپنی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اسٹوری شیئر کریں. ہو از تیمور عزیز؟ 79 میں پیدا ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو زندگی کی جو ابتدا اور جو بچپنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. والد صاحب کا چونکہ فوج سے تعلق تھا تو ایک ڈسپلن انداز میں کام شروع ہوا، جس میں کہ فوکس جو تھا وہ ہماری سب بھائیوں کی مینٹل گرومنگ اور فزیکل گرومنگ دونوں پر تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ، تو دونوں چیزوں کے اوپر کام رہا. پڑھائی پر بھی فوکس تھا، تو ارلی اسکولنگ جو ہے وہ بڑے اچھے اسکولوں میں رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیس بڑی اچھی ڈیولپ ہوئی. جس چیز نے میری شخصیت کو گروم کرنے میں اہم کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب کو خود بھی کتب بینی کا شوق تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ان کے کسی باس نے کہا تھا کہ جناب ریڈ ایون اف اٹ از اے ٹریش، تاکہ پڑھائی کی عادت پڑے. تو 1986 کی بات ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ملتان میں ہم لوگ تھے تو مجھے پہلی پاکٹ منی ملی. تو میرے والد صاحب مجھے ملتان ہی کے کسی بک سٹور پہ لے گئے اور انہوں نے کچھ کہانیاں خرید کر دی. اور اس کے بعد یہ ایک ہیبٹ بن گئی کہ ہر مہینے کی پاکٹ منی ملتی اور ساتھ ہی ہم کچھ کہانیاں لے کے آ جاتے. تو یہ 80s میں یہ کام چلتا رہا. 1993 میں میرے والد صاحب صومالیہ میں ایز اے پائلٹ پوسٹڈ تھے. وہاں سے وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے ایک کتاب پڑھی. اس کتاب کو پڑھ کے میں ہنسا بھی رویا بھی. میں بڑا متجسس ہو گیا کہ یہ کون سی کتاب ہے. تو انہوں نے مجھے وہ کتاب لے کر دی اور وہ کتاب تھی شہاب نامہ.
جس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب. میں نے وہ کتاب کو 4-5 دن کے اندر پڑھ لی اور وہ میری پہلا زینہ تھا ادب کے میدان میں. جی. اس کے بعد پھر میں نے ممتاز مفتی بانو قدسیہ، اشفاق احمد، پھر شاعری میں احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، پھر وہاں سے آٹو بایوگرافیز کے اندر آیا میں. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ کتابیں پڑھنے سے آپ کی جو وکیبلری اور ایکسپریشن جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے. مجھے اخبار پڑھنے کا شوق تھا. مجھے بھی یاد ہے کہ 1992-93 سے دا نیوز کا اخبار آتا تھا گھر میں، تو میں اس کا بڑا انتظار کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے ذرا ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کھیل کود اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن کے اندر ایک اوور آل اچھی گرومنگ مجھے میسر آئی. گھر میں چونکہ پڑھائی پر فوکس تھا تو نمبر بھی ٹھیک آ گئے. 99 کے اندر میں نے نسٹ EME کالج میں میرا داخلہ ہوا، میکاٹرونکس انجینئرنگ، جو کہ پاکستان کا ہمارا پہلا بیچ تھا. اب تو خیر یہ کئی یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈگری کرائی جا رہی ہے. تو ہمارا کوئی 30 لوگوں کا پہلا بیچ تھا انجینئرنگ کی. لیکن انجینئرنگ میں نے کر لی، لیکن میرا ایپٹیٹیوڈ انجینئرنگ والا اتنا تھا نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال سن 2003 1 اپریل میری جاب ہوئی نادرا ہیڈ کوارٹر، اسسٹنٹ مینیجر کوالٹی کنٹرول. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے نسٹ بزنس اسکول سے MBA ہیومن ریسورس میں شروع کیا. جی. اور ہماری جو کلاس تھی اس میں تقریباً 60 لوگ تھے جب MBA سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور کوئی 8-10 لوگ جاب کر رہے تھے. صحیح. پہلا سال جب مکمل ہوا تو دوسرے سال کے اندر میجرز سلیکٹ کرنے کی جب باری آئی تو HR واز آفرڈ ان دی ایوننگ، جبکہ مارکیٹنگ فائنینس مارننگ میں تھا. ٹھیک ہے. میں جاب چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. اچھا. تو میں نے HR حادثاتی طور پہ سلیکٹ کیا، ورنہ شاید اگر فائنینس یا مارکیٹنگ ہوتا تو میں شاید مارکیٹنگ چوز کر لیتا. ٹھیک ہے. کیونکہ شخصیت کے اندر خوش گفتاری اور لوگوں سے ملنا جلنا، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں مارکیٹنگ والی چیز شاید میں ٹھیک کر لیتا. تو میں نے حادثاتی طور پہ HR چوز کیا. جب MBA مکمل ہوا تو اس وقت شاید 1 یا 2 لوگ جاب کر رہے تھے اس نسٹ کے MBA میں. تو میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے جاب چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی، اور میں نے وہ 2 سال بہت ٹف گزارے. ٹھیک ہے. ایک واقعہ جو میں روشنی ڈال پائے گا میری کس انداز میں گرومنگ ہوئی، کہ جب میری پہلی جاب لگی تو والد صاحب چونکہ حاضر سروس تھے، تو میرا یہ خیال تھا کہ مجھے والد صاحب دفتر ڈراپ ہونے کے بعد کہیں گے کہ اس کو یار چھوڑاؤ. دفتر چونکہ اسلام آباد میں تھا، گھر میرا پنڈی میں تھا، تو میں EME کالج کی ٹریننگ کی وجہ سے بڑا جناب اسپک اینڈ اسپین تیار ہو کے بیٹھا. تو لال کچہری چوک راول پنڈی میں وہاں پر جب گاڑی پہنچی تو والد صاحب نے کہا بیٹا یہاں پر آپ اتریں. ٹھیک ہے. یہاں سے ایک 21 نمبر ویگن جو کہ آج بھی چل رہی ہوتی ہے، 21 نمبر ویگن آپ کو ریڈیو پاکستان میں جا کے اتارے گی. ٹھیک ہے. وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر نادرا کی بلڈنگ ہے. سو یو کین کنٹینیو. اچھا میں بڑا مطلب اب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا، لیکن بہرحال دل میں میں کہا یار یہ تو میری توقعات پہلا دن جاب کا. تو میں نے کچھ 6-8 مہینے اس طریقے سے گزارے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ والد صاحب نے مجھے مہران گاڑی. ٹھیک ہے. اب یہ میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں یہ میں اس کو میں کنیکٹ کروں گا آج کل کے نوجوانوں کی گرومنگ اور ان کی زندگی سے. بالکل بالکل. تو والد صاحب نے پہلی ڈاؤن پیمنٹ کی اور میری تنخواہ تھی تقریباً 15,000 سن 2003 میں. اس کی جو 7,000 روپے کی قسط تھی وہ میں پے کرنا میں نے شروع کی. 2,000 روپے کی گیس لگتی تھی CNG. ٹھیک ہے. پیچھے کچھ چند ہزار روپے بچتے تھے، پورا مہینہ اس میں گزرتا تھا. جب میں نیاٹل میں آیا تو یہاں پر میں نے 2006 میں سینٹرو گاڑی لی. اگین اس کو میں نے بیچ کے اس کے پیسے اس میں ڈالے، میں نے لیز پہ گاڑی لی. 2008 کے اندر نیاٹل کی ہماری بڑی زبردست مینیجرز کے لیے پالیسی ہے، کار پالیسی. ٹھیک ہے. آپ کو گاڑی ملتی ہے 5 سال کے لیے، جس میں 80% کمپنی کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور 20% مینیجر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ بہت ایک اٹریکٹیو کمپنی کی پالیسی ہے. میں نے ہونڈا سٹی لی. صحیح. آف کورس اس میں ایک کمپنی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. 2013 کے اندر میں نے سیوک لی کیونکہ 5 سال میرے پورے ہو گئے تھے. 2017 کے اندر میں نے نئی والی سیوک لی اور 2021 کے اندر میں نے کمپنی کی طرف سے کیا سپورٹیج لی. یہ میری زندگی کی اس وقت 5ویں یا 6ٹھی گاڑی ہے.
5ویں یا 6ٹھی گاڑی ہے. آج صبح دفتر جب میں آ رہا تھا تو میں اسی راستے سے آتا ہوں, میں اسی کچہری چوک پہ کھڑا ہوا اور میرے ساتھ 21 نمبر ویگن بھی کھڑی ہوئی. وہ 21 نمبر ویگن کے جس سے میں نے 2003 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, اور آج قریباً 20 سال کے بعد مجھے اللہ نے وسائل تو دیے, لیکن مجھے اپنی اوقات یاد ہے کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے کیا ہے. تو جتنا آپ تھینکفل ہوں گے اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے. بے شک. اچھا, اس کے بعد نادرا میں نے ساتھ اپنا MBA HR میں مکمل جب کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں انسانی وسائل کی اس ابھرتی ہوئی شاخ کو تختہ مشق بناؤں, یعنی کہ ہیومن ریسورس کی فیلڈ پہ اب ذرا وہ جاب میری ذرا ٹیکنیکل قسم کی تھی. تو میں نے اپلائی کیا. ایک اور واقعہ جو کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں دسمبر کی آئی تھنک کسی 2005 میرا پہلا انٹرویو ہوا یہاں پر. اس وقت نیاٹل واز مائکرونیٹ براڈ بینڈ DSL سروسز دیا کرتے تھے اسی بلڈنگ میں. تو میں انٹرویو دینے کے لیے آیا, میرا انٹرویو ہوا تو مجھے شام کو کال آئی کہ جی آپ کا فائنل انٹرویو ہے. اس وقت نیاٹل کا جو انوائرمنٹ یا ماحول جو تھا نا وہ بڑا اولڈ سٹائل تھا. ٹھیک ہے. اب تو ماشاءاللہ یہ بڑی چکا چون والا ماحول بن چکا. جی. میں اس ماحول سے اس ماحول کی وجہ سے میں فائنل انٹرویو دینے کے لیے نہیں آیا. مجھے شام کو دوبارہ کال آئی اور وہ بندہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے جس نے مجھے کال کی تھی. اب میں شرمی میں چونکہ نہ نہیں کر سکتا تھا تو میں فائنل انٹرویو دینے کے لیے آ گیا. جو اخبار میں ایڈ آیا تھا وہ تھا سینئر HR ایگزیکٹو کا. میرا انٹرویو ہوا, اللہ کا شکر اچھا ہو گیا فائنل انٹرویو. تو مجھے اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ آفر ہوئی. میں نے کہا یار پوسٹ تو اچھی ہے تو لیٹس ٹرائی. 21 جنوری 2006 کو میں نیاٹل میں جوائن میں نے کیا. اور جس دن میں جوائن کرنے کے لیے آیا تو مجھے اسی دن تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد 9:30 بجے میری پہلی ملاقات ہوئی CEO نیاٹل وہاج السراج صاحب سے. ٹھیک. وہاج صاحب نے نا اس میٹنگ کے اندر اپنا ویژن دیا کہ تیمور یار ہم نے HR ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کرنا ہے, ہم نے میرٹ کے اوپر ہائرنگ کرنی ہے, ہم نے ٹریننگز پہ فوکس کرنا ہے, ہم نے ریوارڈز پہ فوکس کرنا ہے. میں نے یہ آئیڈیا لگایا کہ یار جس کمپنی کے ہیڈ کا ویژن اتنا کلیئر ہے یہ پوائنٹ اور وہ ہیومن ریسورس کو وہ ویلیو دے رہا ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں بڑی کم کمپنیز کے اندر یہ سب کچھ تھا, میں نے کہا یار کمپنی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 12 سال کا سفر ہے. میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو بھاج صاحب کی اس شروع کے پہلے دن کے اس ویژن کی مکمل عکاسی ہوئی ہے. اور میں خوش قسمت ہوں کہ اس کمپنی کے اندر آج بھی آپ کسی بھی ٹاپ بندے سے بات کریں کہ سب سے بڑا ایسٹ نیاٹل کا کیا ہے, حالانکہ ملٹی بلین روپیز ورتھ آف ایسٹس ہیں, ہیوج ایسٹ. 1.5 لاکھ کسٹمرز ہیں, 24 شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں. ابھی لاہور شروع ہو گیا ہے, اٹک ابھی ہم جا رہے ہیں, اور زبردست پروفائل ہے. 2 سال پہلے فیس بک نے پاکستان کے اندر نیاٹل کو چوز کیا انویسٹ کرنے کے لیے. FTTT کے ٹیلی کام کے پروجیکٹس ہیں, USF کے پروجیکٹس ہیں, FTTH ہے, ملٹیپل ویس ہیں ہماری. لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ اس کمپنی کی کامیابی کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے اور جو کہ مینجمنٹ مانتی بھی ہے وہ ہے اس کمپنی کے جو لوگ ہیں. بیکاز یہ جو ہیومن ریسورس جو لوگ ہیں اگر اس پر آپ انویسٹ کریں گے تو یہ ان ریٹرن آپ کو پھر بہترین پرفارمنس دیتے ہیں. والیومز اباؤٹ دا کمپنی. اور اس کمپنی کے اندر رہتے ہوئے جس قسم کی گرومنگ, جس قسم کی چینج مینجمنٹ سے ہم گزرے ہیں, مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کمپنی بزنس انوائرمنٹ کے لحاظ سے امریکہ کے اندر سلیکون ویلی میں ہوتی نا تو شاید یہ ٹویٹر اور فیس بک اور گوگل کے لیول کی کمپنی, بیکاز یہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس کا ویژن بڑا زبردست ہے. نمبر 2, جس قسم کے لوگ اب ڈیولپ ہو گئے ہیں یہاں پر, جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, وائس پریزیڈنٹس ہیں, جنرل مینیجرز ہیں, سینئر مینیجرز ہیں, ینگ لوگوں کی کمپنی ہے. لیکن یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسی جان فشانی اور کمپنی کو اون کر کے اب کام کرتے ہیں, تو کام کرنے کا مزہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے تھوڑا سا میرا. نہیں گریٹ, آپ نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا اور اسٹرگل ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے یہ. مطلب اچھا تیمور صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ 17 ایئرز ہو گئے آپ کو اس آرگنائزیشن میں اور ہیومن ریسورس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں اور لیڈنگ ٹیلی کام انڈسٹری کے آپ مطلب وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو لیکن جو
17 سال بہت ہوتی، جتنی بھی آرگنائزیشن اچھی ہو، اچھے انسینٹیو مل رہے ہوں، انوائرمنٹ اچھا ہو، لیکن انسان ڈی موٹیویٹ یا مائنڈ سوئچ ہوتا ہے کہ یار میں جاب چھوڑ دوں، میں اس طرف چلا جاؤں. کیا چیز ہے آپ کو، کیا انسپریشن ہے، کیا چیز آپ کو ڈیلی بیسس پہ پیشنیٹ رکھتی ہے کہ آپ 17 سال سے جڑے ہیں؟ کوئی 10-11 سال 12 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک جاننے والے نیچے تشریف لائے، انہوں نے کہا یار ایک منٹ ذرا نیچے آؤ، میں نے ایک بڑی ضروری بات کی. میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک لیٹر دیا جو اس وقت کے آئی ٹی منسٹر، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا میرا لیٹر تھا، اور وہ کسی کمپنی کے لیے تھا کہ آپ وہاں پر جاؤ، میں نے بات کی ہوئی ہے تو ایچ آر کی جاب آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. میرے ذہن، میں نے اس لیٹر کو ایک تاریخی نوادرات کے طور پہ سنبھال کے اپنے پاس رکھا ہوا. آئی ڈڈ ناٹ یوز دیٹ لیٹر. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں آیا کہ یار میں کس منہ سے جا کے وہاج صاحب کو بولوں گا جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. آئی کی ناٹ ڈو اٹ. اب اس کی وجہ ہے، کوئی میں کوئی بانڈڈ لیبر نہیں ہوں. وہ ریزن یہ ہے کہ وہاج صاحب اور سعد صاحب جو کہ سی او او ہیں، اور عقیل صاحب سی ٹی او ہیں، یہ تینوں اس کمپنی کے پارٹنرز ہیں. ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کمپنی کو گروم کیا ہے، جس طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر ٹائم انویسٹ کیا ہے، جس طریقے سے امپاورمنٹ اور ہماری ذاتی لائف کے اندر انوالو ہو کے، تو ایک ایسوسیشن ہے، ایک بانڈنگ ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ایک چیز. نمبر 2، میری جو گروتھ ہوئی ہے یہ صرف کچھ جذباتی وابستگی نہیں ہے. جی. مجھے میری توقعات سے پہلے پروموشنز ملی. میں ہائر ہوا تھا اسسٹنٹ مینیجر 2006 میں. 7 میں میں ڈپٹی مینیجر پروموٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. 8 میں میں مینیجر پروموٹ ہو گیا. 10 میں پروموٹ ہوا سینئر مینیجر. 13 میں پروموٹ ہوا جنرل مینیجر. 17 میں پروموٹ ہوا وائس پریزیڈنٹ. تو کنسسٹنٹلی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار جو بندہ محنت کر رہا ہے اس کو اپرچونٹی دی جائے، گرومنگ دی جائے، ریوارڈز دیے جائیں، پروموشن دی جائے، امپاورمنٹ دی جائے. جی. کہ یار آپ خود رول پلے کریں، خود ایکشنز لیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر کمپنی بھی گرو کر رہی تھی. اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نیاٹل بہترین میڈ ان پاکستان ایگزامپل ہے کہ ایک ایسی کمپنی جس کو پاکستانیوں نے بنایا، جن کو پاکستانی چلا رہے ہیں، اور ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو اس وقت دنیا کی نظریں اس کے اوپر. میں نے بتایا کہ فیس بک جیسی کمپنی نے پاکستان میں نیاٹل کو کووڈ کے دور میں بالکل سلیکٹ کیا کہ جی وی ول انویسٹ along with you تاکہ آپ پاکستان میں مزید کام کریں. It speaks volumes about the company's profile. تو ایسی کمپنی کو میں چھوڑ کے کیوں جاؤں گا؟ تو اس لیے مجھے کسی ایک دن بھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. ایک دن فیلنگ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. وہ ڈیلی بیسس پہ وہ سیم انرجی، سیم پیشن، بلکہ بڑھا ہے وہ پیشن. اچھا. بلکہ اب تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ریٹائرمنٹ بھی یہیں سے ہونی ہے. ایک تاثر یہ ہے مارکیٹ میں کہ جناب 3-4 سال بعد سوئچ کریں تو آپ کی وہ صحیح ہے، لیکن جب ایک کمپنی گرو کر رہی ہو نا، تو اس کے، اب میں مثال دیتا ہوں کہ 2015 سے پہلے ہم پنڈی اسلام آباد میں تھے. ٹھیک ہے. بلکہ جب میں ہائر ہوا اس وقت ہم صرف اسلام آباد میں ہمارے آفیسز تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے ایک سینئر مینیجر انوار مہدی صاحب کے ساتھ فرسٹ ٹائم پنڈی گیا تھا ٹو سلیکٹ پنڈی آفس. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے. ہم پنڈی گئے. اچھا پھر خبریں آنا شروع ہوئی 11-12 کے اندر کہ جناب نیاٹل از گوئنگ ٹو گو ٹو فیصل آباد، وی آر ایکسپینڈنگ. ہم سنتے رہے. 14 یا 15 کے اندر ہم نے وہاں پر جگہ لی اور بلڈنگ بننا شروع ہوئی. ٹھیک ہے. 16 کے اندر ہم نے فیصل آباد لانچ کیا. یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا پنڈی اسلام آباد سے ایک دور دراز علاقے کی مینجمنٹ. اس کے اپنے چیلنجز تھے. ٹھیک ہے. میٹرکس رپورٹنگ ہے، پرفارمنس کو کیسے میئر آپ نے کرنا ہے، اس موٹیویشن کے کلچر کو وہاں پر کیسے ریپلیکیٹ کرنا ہے، یہ بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. 18 کے اندر ہم نے پشاور لانچ کیا. 20 کے اندر ہم نے گجرانوالہ لانچ کیا. اور پچھلے 2 سال کے اندر سرگودا، سیالکوٹ، ملتان، راجن پور کی 3 تحصیلیں، مظفر گڑھ کی 4 تحصیلیں، ساہیوال، بہاولپور، لاہور ابھی شروع ہو گیا ہے. 100 بندہ وہاں پر ہائر ہو گیا ہے. اٹک شروع ہو گیا ہے. مطلب ہمیں تو سر کھجلنے کا موقع نہیں ملا پچھلے 3 سال کے اندر. اتنی اسپیڈ سے ایکسپینشن ہوئی ہے. نہ صرف ایکسپینشن ہو رہی ہے بلکہ جن شہروں میں ہم تھے وہاں پر بھی گروتھ ہو رہی ہے. ہم نے ہر سال کے ریکارڈز اپنے توڑے. 2020 پہ جب یہ کووڈ آیا ہے، اس کی وجہ سے جو ملک کے اندر حالات پیدا ہوئے، ایک بندے کو ہم نے اس لیے فائر نہیں کیا کہ جی کووڈ ہے تو کام الٹا ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بندوں کو ٹرانسفرز کی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو اتنا خیال رکھ رہی ہے اپنی ٹیم ممبرس کا،
اور جو کمپنی گرو کر رہی ہے اور جہاں پر نئے نئے ایونیوز، پہلے FTTH تھا، اب USF جو ہے اس کے تھرو ہم مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں. پھر ٹیلی کام کمپنیز نے FTTT کا پروجیکٹ بھی نیاٹل کو دیا. تو میں کیسے سوچوں کہ میں نے اس کمپنی کو چھوڑا. یہ ریزن ہے میری اس میں اسٹک کرنے کی. بالکل کنٹینیوس گروتھ ہو، آپ کی پیشن ڈیلی بیسس پہ. جب میں آیا تھا اس وقت تقریباً 200 کچھ امپلائیز تھے. آج ہم 2400 پہ کھڑے ہوئے پورے پاکستان کے اندر. تو امپلائمنٹ دینا، میں ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ 2007 کے اندر مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ سنڈے کا دن تھا. مجھے CEO کا میسج آیا کہ یار ہمارے نا کوئی 30-40 فیلڈ ٹیم ممبرس کو اتصالات نے اٹھا لیا. اچھا میں کچھ دیر کیونکہ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اتنے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم نے جناب جان لگائی، بندے ہائر کیے. ہم نے پھر اس میں ایک چیز ایڈ کی کہ ہم نے لیو ریزروز کو ایڈ کیا اپنے پاس کہ ہم بندے تھوڑے سے زیادہ ہائر کریں. کچھ لوگ ٹریننگز کے اندر ہوں گے، کچھ آپریشنز میں، کچھ چھٹی ہوں کے اندر. تو یوں ہماری جو یہ جو چینج مینجمنٹ جو ایوالو ہوئی ہے نا، مطلب کنٹینیوسلی. جی. So every day is a new challenge and a positive challenge. وہ ٹریڈیشنل کنونشنل سیم روٹین نہیں ہے یہاں پر، سسٹم فاسٹ ہے. ہماری 90% ہائرنگ جو ہے فریش لوگوں کی ہے، ینگ لوگوں کی کمپنی ہے. موسٹ ہمارے ہیڈز ینگ ہیں، مطلب 40 سے اوپر بڑے کم لوگ ہوں گے اس کمپنی کے اندر. ہماری مینجمنٹ نے بڑا ایک اوپن ڈور قسم کا ماحول دیا ہوا ہے. ایون ہم لوگ مذاق ان سے کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، شغل لگاتے ہیں. تو ایسے ہاں when it comes to work اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، رگڑا ٹکا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے. KPIs ہیں، پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، اسٹرکٹ ایویلویشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کلچر کے اندر ایک بہت کسٹمر سینٹرک ماحول ہے، کمپلیسنٹ نہ ہونے کا ایک ماحول ہے جی. انٹروسپیکشن اور اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنے کا ماحول ہے. یہ سب کچھ ہے لیکن ایک مزیدار انوائرمنٹ ہے. دیٹس وائی پیپل اسٹک ہیئر. اور اوور دا ایئرز نیاٹل ہیز اسٹیبلشڈ اٹ سیلف ایز اے لرننگ پلیٹ فارم. آپ یقین جانیں اس وقت دبئی اور سعودیہ کے اندر فائبر آپٹکس کی فیلڈ کے اندر نیاٹیل کے کئی 100 ایکس امپلائیز جو ہیں وہاں پر جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور ان میں سے بے شمار لوگ جب چھٹیوں پہ آتے ہیں، ملتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ جان کے کہ ان ممالک کے اندر کم از کم فائبر آپٹکس کی فیلڈ کے اندر کوئی اور ملک ایشیا کے اندر، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش، جو کہ ویسے کئی فیلڈز میں ہم سے آگے ہیں، اس فیلڈ میں ان ملکوں کے اندر بلکہ ایک وقت آیا تھا کہ نیاٹل کا بیج دیکھ کے لوگوں کو ہائر کرتے تھے. وہ کہ یا تو آپ نیاٹل میں ہو آ جاؤ بس. کیا بات. اچھا ہم نے اس چیز کو نیگیٹو نہیں لیا. ہم نے کیسے لیا کہ یار اوکے آپ بندے ہائر کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی 2-3 سال انہوں نے یہاں اسٹے کرنا ہے، ان سے کام لیں، ان کو بہترین کیریئر دیں، ان کو بہترین گروم کریں. اور اس کے بعد اگر وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو یار اس سے زیادہ بڑی پاکستان کی خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا دور کہ جس میں عمومی طور پہ پاکستان کا امیج باہر کے ملکوں میں کوئی بہت اچھا نہیں ہے. ایسی صورتحال کے اندر آپ کوالٹی مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہاں ان لوگوں میں سے ہم نے پھر چیدہ لوگ جو ہمیں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ یا ود ہیوج پوٹینشیل نظر آئے، ان کے اوپر بہت کام کیا، ان کو فاسٹ ٹریک پروموشنز، بہت ریوارڈز دیے، دین ہمارے پاس اسٹے کیا، ان کو ہم پک کر لیتے ہیں. لیکن ہم نے اس چیز کو نیگیٹو نہیں لیا کہ بندے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں یار، جاؤ پاکستان سے باہر جاؤ، ملک کا نام روشن کرو، ہم اور بندے ہائر کر لیں گے. تو ہم اپنے آپ کو ایک اس موڈ میں لے آئے، کیپ آن ہائرنگ، کیپ آن ٹریننگ دیم اینڈ فائن. زبردست، گریٹ. اینڈ وداؤٹ ڈاؤٹ نیاٹل ینگ اسٹارٹ اپس کے لیے کیس اسٹڈی ہے، بینچ مارک ہے. اچھا تیمور صاحب، آج کل کے دور میں مطلب کہ بہت ساری آرگنائزیشن یہ کلیم کرتی ہیں کہ پیپل ڈریون آرگنائزیشن ہے. تو آپ کے خیال سے، آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق پیپل ڈریون آرگنائزیشن کیسی دکھتی ہیں؟ پیپل الحمدللہ آئی کین سیفلی کلیم دیٹ نیاٹل از اے پیپل ڈریون کمپنی. اس کا سمپل سا طریقہ ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب اس پیپل ڈریون کے اندر ہی ہے. اگر آپ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں اور ان کو کیئر اور کمپیشن کے ساتھ اور ایمپیتھی کے ساتھ ان کے کیریئر کی پروگریشن کو فوکس کر کے لے کے چل رہے ہیں، ان پہ فوکس کر رہے ہیں، ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہ ایکسپینس نہیں ہے. آپ اگر ان کو ریوارڈ دے رہے ہیں، ان کو اگر آپ ٹرین کر رہے ہیں، ان کو اگر آپ موٹیویشن کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ ایکسپینس نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. نیاٹل کے اندر ایسی بے شمار ہمارے سسٹمز ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہے ہمارا ہے کیریئر پلاننگ. ہر مہینے میں ذاتی
کمپنی کے تمام ایگزیکٹیوز اور انجینئر جو کہ لیڈرشپ رول کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ان کی پوری پروفائل کھولتا ہوں. یہ کئی 100 لوگ ہیں. ایک ایک بندے کا کہ لاسٹ پروموشن کب ہوئی تھی, اگلی پروموشن کے ٹارگٹس کیا ہیں, پھر ان کے ہیڈ سے فالو اپ کرنا. سو اگر ایک بندہ راجن پور کے کسی دور دراز علاقے میں بھی بیٹھ کے کام کر رہا ہے نا, تو وہ اندھیرے میں نہیں ہے, وہ ہماری نظر کے اندر ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ ہم پورے جو لوگ آؤٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک پروموشنز دے رہے ہیں, ان کی ٹریننگ سے خیال کر رہے ہیں, ان کی ریوارڈز, ان کی موٹیویشن, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ایک دفعہ ایک فیمیل کسٹمر آئیں, وہ اپنی ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھول گئیں. آفس بوائے آیا ہے, اس نے لا کے ہمیں دیا, ہم نے اس کو انعام دیا. سو دا پوائنٹ از کہ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں ہمارے پاس, اینڈ وی سیلیبریٹ. ٹھیک ہے جی. تو اگر ایک امپلائی کو یہ پتہ ہے کہ یار اس کمپنی کی مینجمنٹ میرا خیال رکھ رہی ہے, میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور میری محنت کو میرے پسینے خشک ہونے سے پہلے ریوارڈ کر رہی ہے, اور ایون میری ذاتی زندگی کے مسائل کے اندر بھی انوالوڈ ہے, تو اور پھر ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی گرومنگ, یہی ہے سیلف پیپل. جو آرگنائزیشن امپلائیز کا خیال رکھ رہی ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کے کریئر کو بھی مائنڈ میں رکتی ہیں, صرف اپنا پروفٹ. نہیں, دیکھیں نیا ٹل کے اندر جو ہے نا, آف کورس سر یہ ایک بزنس اینٹی ہے, اس نے کمانا ہے, اس نے شیئر ہولڈرز کو کما کر دینا ہے, اس نے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے. بالکل بزنس اینٹی, بزنس کا مقصد نیا ٹل کا اپنا دل نہیں ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ میں نے چیز یہاں پر سیکھی. نیا ٹل از اے ہارٹ لیس بزنس اینٹی. لیکن جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یار کمپنی کو چلانا کس نے ہے, لوگوں نے چلانا ہے. ان کا فوکس لوگوں کے اوپر ہے. اچھے بندے ہائر کرو جن میں پوٹینشیل ہے. میں یہ پورا پروسیس آپ کو بتاؤں گا, تمہاری ہائرنگ کیا ہے, ٹریننگ کیا ہے. ان کو اچھا ہائر کرو, ان کو ریلیجسلی ٹریننگز دو, ان کو ٹکا کے ریوارڈز دو, اچھا ماحول دو, ان سے ان ٹچ رہو, ان کی فیڈ بیک لو, ان کے مسائل حل کرو. تو ہمارا تو سارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے جی. دیٹ از ہاؤ پھر وہ لوگ کمپنی کے لیے اپنی جان دیں. میں نے, آپ یقین جانیں, میں نے کئی دفعہ یہ نوٹ کیا کہ کوئی امپلائی چند سال لگا کے جا رہا ہے, جب وہ مجھے لاسٹ ملنے کے لیے آیا, he had tears in his eyes. میں نے کہا یار یہ کون سی کمپنی ہے کہ جہاں پر ایک امپلائی چھوڑ کے جا رہا ہے, اچھی پے کے اوپر جا رہا ہے, لیکن جاتے ہوئے وہ اس کمپنی کے ماحول اور کلچر کے بارے میں آبدیدہ ہوا ہے. ایک دفعہ کئی سال, کم از کم 12 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑے ہمارے جونیئر امپلائی نے آ کے ریکویسٹ کی کہ جی میری کوئی ہیلپ کریں, میرے کوئی ذاتی مسائل ہیں. وہاں سے ایک آئیڈیا ہماری مینجمنٹ کو آیا, انہوں نے کہا لیٹ اسٹارٹ سم تھنگ کالڈ فیملی فنڈ. 12 سال سے یہ کام چل رہا ہے. ہر مہینے کے سٹارٹ میں ہمارا ایک کی مینیجر یا ایک ایگزیکٹیو یا ایک انجینئر ہر آفس کے اندر ہر امپلائی کے پاس جا کے ٹھیک ہے فنڈ اکٹھا کرتا ہے. اٹ از انفارمل, ٹھیک ہے, اٹ از کالڈ فیملی فنڈ. ہر مہینے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہر مہینے ہمارے پاس ہمارے جو جونیئر سٹاف ہے ان کی اپلیکیشنز آتی ہیں, جی میری بیٹی کی شادی ہے, میری میڈیکل لمٹ ختم ہو گئی ہے, سیلاب آیا, میری گھر کی دیواریں گر گئی. بالکل صحیح ہے. اس طرح کے مسائل وہ مل جل کے ہی تقریباً 1 کروڑ سے اوپر اب تک ہم پیسے ان لوگوں کو ہیلپ کے طور پہ, ناٹ لون, دے چکے ہیں. بالکل صحیح. اور ابھی راجن پور کے اندر جب سیلاب آیا تو ہم نے کوئی تمام امپلائیز جن کے گھروں کو نقصان پہنچا تھا ان کی ہم نے ٹھیک ٹھاک ہیلپ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اول خیش بعد درویش, کہ اگر آپ نے ہیلپ کرنی پہلے اپنے قریبیوں کی کرو. تو یہ تو ہمیں کنفرم ہے نا کہ نیا ٹل میں جو بندہ کام کر رہا ہے وہ حلال کر رہا ہے, وہ جان مار رہا ہے. تو اگر اس کو کوئی نیڈ ہے تو اس کو پورا کرنا. اچھا وہ کمپنی پورا اس لیے نہیں کر سکتی کہ کمپنی ایک, میں نے کہا کہ بزنس اینٹی ہے, تو ہم نے فیملی فنڈ شروع کیا. صحیح, زبردست. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ٹیکنالوجی, اسکل سیٹ, ٹریننگز, اس سب کے ساتھ ساتھ اس فیملی فنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کمپنی میں بہت زیادہ اپنی برکتیں نازل کی ہیں کہ یہ کمپنی مشکل حالات کے باوجود, آپ دیکھیں نا پچھلے 15 سال کے اندر لا اینڈ آرڈر, خود کچھ حملے, دھماکے, لوڈ شیڈنگ, کیا کچھ نہیں ہوا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, دھرنے ہو رہے ہیں, جلد سے سارا کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. ان تمام نامساعد حالات کے باوجود پھر کمپٹیشن ہے, انوائرمنٹ بزنس فرینڈلی نہیں ہے. پاکستان کے اندر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ کہیں پر بھی کوئی برائب,
کوئی رشوت بالکل نہیں ہے. اچھا رشوت دے کے کام کرانا آسان ہے, ٹائم بچ جاتا ہے. ہم چلتے ہیں قانون کے اوپر, آپ جناب لیٹرز لکھیں, فالو اپ کریں, کیس کریں, یہ پروسیس لمبا ہے لیکن یہ صحیح ہے. میں نے جو چیز سیکھی نیاٹل میں وہ یہ آلویز اسٹینڈ فار دا رائٹ تھنگ, اللہ کو کامیابی دے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو غریبوں کی مدد ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو مقام نیاٹل کو دیا ہوا ہے اس میں دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ اس ہیلپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل. اور میں ذاتی طور پہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں پچھلے 12 سال سے. بالکل. ساری اپلیکیشن میرے پاس آتی ہے تاکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یار تھوڑی بہت تحقیق کر کے ہیلپ ضرور کرو, تو مجھے ایک سکون اور خوشی بھی ملتی ہے. تو یہ ہے اس کمپنی کا کلچر. اچھا تیمور صاحب, آپ نا لیڈرشپ رول پہ ہیں, آپ بہت سارے امپلائیز کو ٹرین کر رہے ہیں اور ان کا جس طرح آپ نے سارا ڈیٹیل میں اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا بھی ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ کی, کسی ایک بندے نے انڈیویجولی کوئی پروجیکٹ رن کرنا ہو یا ایک اسٹارٹ اپ نے 2-3 دوست ملتے ہیں ایک اسٹارٹ اپ کریٹ کرتے ہیں, تو وہ پروجیکٹ رن کرنا آسان ہے. لیکن جب بات آتی ہے ٹیم بلڈنگ کی, ایک آرگنائزیشن ایک سسٹم کریٹ کرنا, تو آپ کے خیال سے کون سا ایک ایسا چوک ہولڈ ہے, کی چوک ہولڈ ہم جسے کہتے ہیں, کہ جو لیڈرز ہیں وہ اچھا سسٹم, اچھی ٹیم بلڈ نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلی چیز لیڈ بائی ایگزامپل, لیڈ فرام دا فرنٹ. پہلی چیز, اگر مجھے پتا ہے کہ میرا سی ای او ایمانداری سے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جان مار رہا ہے, خود پڑھ رہا ہے, صبح سے لے کے رات تک کھڑا ہوا ہے, تب میں اپنے سی ای او کے ایسے مشوروں پہ عمل کروں گا. تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے جو یہاں پر ہے, اور ہماری جو 7 ویلیوز ہیں, وہ ویلیوز یا وہ ٹریٹس جو ہمارے اندر ہونے چاہیے, جن کی بنا پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی کا ویژن ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا اس میں سیکریفائس ان 7 میں سے ایک ویلیو ہے, اور وہ ہے کہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے پہلے ٹیم کو آگے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. دا ٹیم شوڈ نو دیٹ مائی لیڈر از اسٹینڈنگ. پہلا جب یہاں پر ڈچ وچ بور ہو رہا تھا رات کے وقت, تو ہمارے پیٹرولنگ گارڈز اور ہماری فیلڈ ٹیمز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سی او او ہیں ساتھ سلیم صاحب, ہی از آلسو دی ون آف دی کو اونرز, ہی واز اسٹینڈنگ رائٹ دیر. رات کے وقت کھڑے تھے. تب ٹیم کہتی ہے کہ میرا باس کھڑا ہے نا میرے ساتھ. ایک چیز. نمبر 2, ہمارے ٹیم ممبر کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, کوئی اس کو مطلب نقصان پہنچائے, ٹھیک ہے, جتنا مرضی خرچہ ہو جائے گا, وی ول اسٹینڈ بائی دیٹ ٹیم ممبر. ہم کیس کرنا پڑے گا, جو کرنا پڑے گا, وی اسٹینڈ بائی دیٹ ٹیم. یہ چیزیں آپ کو ایک ایسا ماحول دیتی ہیں. یہ نمبر 3 جو میں نے پہلے بات کی, پیپل سینٹرک. دیکھیں ٹیم بلڈنگ کہتے ہیں روم واز ناٹ بلٹ ان ون ڈے. ٹیم ایک ایسا کلچر بنانے میں سال لگتے ہیں. اور میں جب ماضی میں دیکھتا تو مجھے بڑا واضح طور پر آئی کین فورسی کیا کیسے ہم نے سفر شروع کیا. تو اس میں یہ تمام چیزیں پھر پیپل اورینٹڈ. بندے کو پتہ ہے کہ یار میرا جو مینیجر ہے, جو میرا ایچ او ڈی ہے, جو میرا سی ای او ہے, یہ میرا خیال کر رہے ہیں. میرے کہنے سے پہلے میرے اچھے کام کے اوپر تعریف ہو رہی ہے, شاباشی مل رہی ہے, انعام مل رہا ہے, پروموشن ہو رہی ہے, میری ٹیکنیکل سکلز کو یا انیبلمنٹ کے لیے مجھے ٹریننگز کا موقع مل رہا ہے, اور میرے کہیں پر مجھے اگر ایشو آ رہا ہے وہ ساتھ میرے کھڑے ہوئے ہیں. تو یوں پھر ٹیمز بنتی ہیں. مطلب اگر ہم بہت ساری وجہ میں سے اگر ہم کی بات کریں کہ یار یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے نا لیڈرز ٹیم نہیں بلڈ کر پاتے یا سسٹم کریٹ نہیں کر پاتے, یہ چوک ہولڈ ہوتا ہے. جو ایک چیز جو ٹیم نہیں بن پاتی, میں اس کو یہی کہوں گا کہ اگر ٹیم کو یہ فیلنگ ہے نا کہ میرا لیڈر میرے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں اب آپ کے اس سوال کا جواب کو بڑا کچھ اسپیسیفک کوئی نہیں ہے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جنرل بات یہ ہے کہ اگر ٹیم کو یہ پتہ ہے کہ میرا لیڈر میرے ساتھ نہیں ہے, اب ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, میں کام میں پھنسا ہوا تھا اس نے میری ہیلپ کی, لیٹ نائٹ کیبل کٹ ہوئی, وہ سو رہا تھا لیکن اس نے مجھے کال کی اور ضرورت پڑنے پہ وہ آیا یا وہ میرے ساتھ کھڑا ہے. میں نے محنت کی ہے تو اس نے مینجمنٹ سے لڑ کے میرے لیے ریوارڈ نکلوایا, مجھے پروموشن دے دلائی ہے. تو جب مجھے یہ فیلنگ ہے کہ میرا لیڈر میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا, تو یوں ٹیم بننا شروع ہوتی ہے. پھر ایک ٹیم بنتی ہے, پھر اور ٹیم, پھر پوری کمپنی ایک ٹیم بن جاتی ہے. ہاں, تو یہ ہے کہ اگر لیڈر نہیں لیڈنگ دا فرنٹ نہیں آ رہا تو تب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سسٹم نہیں بن پاتا. اگر ہم پاکستان کے لیول کے اوپر چیک کریں تو لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. میں نام نہیں لوں گا, آپ خود چیک کر لیں کہ وہ بندہ
جو ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ بندہ جو ساتھ نہیں ہے غائب ہوا ہوا ہے, بھاگا ہوا ہے. یہ آپ چیک کر لیں کہ کس کی عوام کے اندر. گڈ پوائنٹ. اچھا تیمور صاحب, ہر پروفیشن کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ضرور ہوتی ہے. پروفیشن ہمیں جس طرح دے رہا ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ بھی ضرور ہوتی ہے. تو بینگ ایچ آر پروفیشنل کیا کاسٹ پے کرے؟ دیر از نو کاسٹ, دیر از ریوارڈ. 17 سال کے اندر آج اگر میں مڑ کے دیکھوں جی مجھے کوئی کیا میں نے پے کیا, مجھے کیا نقصان ہوا, کچھ نہیں ہوا. مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرے اندر وہ جو ایک رمق تھی لوگوں کی, ان سے بات چیت کرنا, ذرا گپ شپ, فرینڈلی, اس چیز کو اس نے پالش کیا ہے. پیپل ججمنٹ سکلز, میں نے کئی ہزار انٹرویوز کیے ہوں گے پچھلے چند سالوں کے اندر. تو لوگوں کو جج کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا, پی آر کی ویلیو, پی آر کی ویلیو کے اس دور کے اندر آپ چاہے ہارڈ کور انجینئر ہی صحیح, لیکن کامیابی کے لیے ایک اچھی ریلیشن شپ وہ بہت ضروری ہے. بالکل. تو یہ چیز نیاٹل نے سکھائی ہے, ایچ آر نے سکھائی ہے. جی جی. تو آئی وونٹ سے کہ دیر از اے کاسٹ, کوئی تو سیکریفائز ہوتا ہے کہ یار جس طرح آرٹسٹ کا ہے کہ یار اسٹارٹ اپ ہے, اسٹارٹ اپ کس نے اسٹارٹ کیا, اسٹارٹ اپ فاؤنڈر بن رہا ہے, لیکن مشکل تو فیس کی ہی ہوگی. دیکھیے پرائس ایچ آر کی ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ بلکہ اچھا واقعہ ذہن میں آ گیا. جی جی. کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک ٹیم ممبر, فیلڈ ٹیم ممبر آیا میرے ساتھ. تو کسی پوائنٹ پہ ہم دونوں الجھ گئے, ٹھیک ہے. وہ چلا گیا سی ای او کے پاس, انہوں نے مجھے بلا لیا. ٹھیک ہے. اچھا جب میں گیا تو آئی تھاٹ کہ میرا پوائنٹ صحیح ہے. میں نے ابھی شروع ہی کیا تو انہوں نے کہا ایک منٹ تیمور, یو شوڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو گیٹ اینگری, فل اسٹاپ. اینڈ آئی ایگری. ایچ آر پرسن از لائک اے پیرنٹ, از لائک اے بردر, از لائک اے فرینڈ. ایموشنل کنیکشن ضرور ہوتا ہے اس نے امپلائیز کی چیزوں کو, مسائل کو جذب کرنا ہے. اچھا نیاٹل کے اندر چونکہ اتنی ورائٹی ہے مین پاور کی, ہمارے پاس ٹیکنیشینز بھی ہیں, ڈرائیورز بھی ہیں, لیبر بھی ہے, گارڈز بھی ہیں, ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں, سافٹ ویئر بھی ہے, ٹیلی کام بھی ہے, الیکٹریکل بھی ہے, ہمارے پاس ایم بی ایز ہیں, اے سی سی ایز ہیں, ہمارے پاس کال سینٹر ہے, ہمارے پاس سول کے لوگ ہیں, ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں. ہمارے پاس اتنی ورائٹی ہے کہ شاید نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں ہے, باقی ہر چیز ہے. ڈپارٹمنٹ سے اچھا اب ہر بندے کو ڈیل کرنا, اب وہ اپنے جذبات وہ اس سے نکالتے ہیں. تو ہاں ایٹ ٹائمز آپ کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. مے بی دس از دا پرائس, بٹ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بالکل اس طرح. ٹھیک ہے جی, یہی ہے, اور تو کوئی اتنی بڑی پرائس. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں, اس کے بارے میں اب تھوڑا سا بتا دیں کہ ایٹ دا ٹائم آف جب کوئی امپلائی ریزائن کرنا ہوتا ہے یا آپ نے جب کسی کو کہنا ہوتا ہے یار یو آر فائر, وہ ایموشنلی یہ پوائنٹ تو ہے نا. ایسا کئی دفعہ ہوا کہ دیکھیے ہمارا نا اگر ہائرنگ کا پروسیس ٹف ہے تو فائرنگ کا پروسیس بھی ٹف ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ہائر, اٹ از ایون ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ فائرڈ. آلدو یہ کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دی بڈ. اگر ہم 20 لوگ ہائر کر رہے ہیں تو 2-4 غلط ڈیسیجن بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز پیپل ججمنٹ ایبسلیوٹلی خالی اللہ کے پاس ہے. مجھ سے آپ جس طرح ایچ آر کو ڈیل کرتے ہو تو آپ نے امپلائیز کو ہائر کرنا ہوتا ہے آپ نے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 17 ایئر کے ایکسپیرینس کے بعد اگر بہت ساری کوالٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایک امپلائی کے لیے, ایک پروفیشنل کے لیے کہ یار یہ مسٹ ہونی چاہیے اس کے اندر, لیکن اگر ہم کسی کچھ کی بات کریں تو 3 ایسی ٹاپ کوالٹیز اگر آپ بتائیں کہ یار یہ مسٹ ایک کینڈیڈیٹ کے اندر ہونی چاہیے تو وہ کون سی ہوں گی؟ بالکل صحیح ہے. ابھی ہمیں ویسے تو ہم نے اپنے ہائرنگ پروسیس میں بہت ساری ٹویکس کی ہیں, لیکن ابھی لاسٹ کوئی 2-3 ماہ پہلے ہم نے مزید اس کو ٹیلر کیا. دیکھیں میرے نزدیک اگر ایک شخص کے اندر نمبر 1 ڈرائیو, انرجی, پیشن وہ ہے, ٹھیک ہے, جذبہ ہے. نمبر 2 کوچیبل ہے. دیکھیں دا ورلڈ ہیز بیکم ویری کمپلیکس, دیر از اے لاٹ آف انسرٹینٹی ان دا مارکیٹ. جی جابز اب کمپلیکس بھی ہیں, انسرٹینٹی بھی ہے. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہا تو فرق ہو جائے گا. بالکل اس طرح, ٹھیک ہے, اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو. اچھا اب اگر وہ کوچیبل نہیں ہے, اس کو آپ سکھائیں اور وہ سیکھ نہیں جائے گا, جی, تو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کوچیبل ہو. نمبر 3 پرابلم سالونگ سکلز اور انالیٹیکل سکلز. جس جاب کے اندر بھی جائیں گے وہاں پر آج کل دیر از ہیوج ڈیٹا, دیر از لاٹ آف مارکیٹ کمپٹیشن گوئنگ آن. سو یو نیڈ ٹو نو کہ یار اور لوگ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. ڈیٹا ہوگا تو آپ انالائز کر سکیں گے نا. تو اگر وہ انالیٹیکل سکلز نہیں ہیں, یو وونٹ بی ایبل ٹو کم اپ وتھ سولوشنز ٹو دی کمپلیکس پرابلمس ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے جی.
اور آخری چیز میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن. اچھا, کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن عام فہم میں یہ ہے سمجھ کر سمجھانے کی صلاحیت. ٹھیک ہے, 2 حصے ہو گئے. جی, سمجھ کر سمجھانے کی, اگلے کو اس کے لیول پہ جا کے سمجھانے کی صلاحیت, بس یہ کمیونیکیشن ہے. جی ٹھیک ہے جی, آپ اس کی جو مرضی موٹی موٹی انگریزی کی ڈیفینیشن کر دیں. بالکل. اچھا, اب اس کے لیے آپ کو کمپریہنشن, یعنی کہ آپ نے اگر پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس ویکیبلری اور کمپریہنشن ہوگی تو آپ کوئی چیز سمجھ پائیں گے. اگر آپ نے زیادہ پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کا دماغ چلے گا, آپ انالیسس کر سکتے ہیں. تو کمیونیکیشن میں صرف خوش گفتاری ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. جی, یہ بتا دوں میں. جی, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں, دیکھیں اگر آپ کے پاس بڑی بہترین مرسڈیز بینز کار ہے لیکن سڑک اتنی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس گاڑی کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو انداز بیاں بھی امپورٹنٹ ہے اور کانٹینٹ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے افیکٹو کمیونیکیشن کی بنیاد رکھتی ہیں. تو ہمارا جو ہائرنگ پروسیس ہے نا ان ٹریڈس کے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں ایکیڈیمکس کی بیس کے اوپر. ٹھیک ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ایم بی اے کی پوسٹ آپ نے دی ہوئی ہے, میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, تو آپ میٹرک سے شروع کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا سمپل ریزن یہ ہے کہ ہماری موسٹ ہائرنگ فریش گریجویٹس کی ہے, جو کہ اس تاثر کو بھی دور کرنے میں مدد دے سکتی ہے کہ جی پاکستان میں جابز نہیں ہیں. اچھا, یہاں پر میں یہ جملہ بھی بول دوں, مجھے یاد آ گیا. 17 سال کے اندر, اینڈ آئی مین اٹ, ٹھیک ہے, ایک دن ایسا نہیں تھا, ایک دن جب ہائرنگ نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کے اندر جس بندے میں تڑ ہے نا, اور وہ جو ٹریٹس ہیں, وہ اوصاف جمیلہ اگر ہیں, جاب پر کوئی ایشو نہیں. یہ جو ہے نا سوچ کہ جناب نوکری نہیں ہے, نہیں, یہ ایک ہارے ہوئے انسان کی بات ہے. جی. تو اب جو میکسیمم لوگ ہم فریش ہائر کر رہے ہیں, وی اسٹارٹ فرام میٹرک ایف ایس سی, کیونکہ ایک فریش بچے کی جو صلاحیت ہے اس کو جج کرنے کا میرے پاس پیمانہ اور کیا ہے سوائے اس کے کہ اس نے پڑھائی میں کیسا پرفارم کیا, ادر دین اس کی جو باقی کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. ونس دیٹ از ڈن, اس بیس پہ شارٹ لسٹنگ ہم کرتے ہیں, پھر ہم بلاتے ہیں کینڈیڈیٹ کو فار اے پریزنٹیشن سیشن. ٹھیک ہے. وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پورا ایک مطلب اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں, تو ایک طرح سے وہ آگے بات چیت کرتا ہے, جی اس کی ہابیز کیا ہیں, مطلب ناٹ دا ٹیکنیکل کوسچنز, نو, اس کی ہابیز کیا ہیں, اس کی اسٹرینتھ ویکنیس کیا ہیں, ہو ہیز انسپائرڈ ہم دا موسٹ, اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں. یہ ایک آدھ منٹ کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کا پروفائل تو میرے سامنے ہے, اب اس بندے کے اندر انرجی, ڈرائیو, پازیٹیو وائبز یہ ہیں کہ نہیں ہیں, اب ود ان ون میٹنگ ون کنورسیشن بجلی ہے کہ نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے جی. اس بیس پہ ہم کرتے ہیں مزید شارٹ لسٹنگ. اگلا پارٹ جو آتا ہے نا, وہ ہمارا یوں کہہ لیں کہ ایک ریولیوشنری پروسیس تھا جو کہ ہم نے ایڈ کیا سن 2010 کے اندر. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد یہ تھی کہ دیکھیں انٹرویو ہوتا ہے 15, 20 منٹ, 25 منٹ کا. انٹرویو میں ہم بندے کی پرسنالٹی کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اسی سائیکالوجی از اے سائنس, سو وائی ناٹ ٹو یوز دیٹ سائنس ٹو امپروو دی ہائرنگ ججمنٹ اینڈ ہائرنگ ڈیسیجن. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک بڑے سیزنڈ سائیکالوجسٹ کو بلایا, ہم نے ان کو اپنا ویژن اور ویلیوز بتائیں, اس کی روشنی میں انہوں نے ایک ٹیسٹ تیار کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ٹیسٹ تیار کر لیا تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے ایگزسٹنگ امپلائیز جو کام کر رہے تھے, جو ان میں سے اچھے بھی تھے کچھ ماٹھے بھی تھے, ہم نے اس کا مکس بیچ تیار کیا چپ کر کے اور ٹیسٹ کروایا. ٹھیک ہے. وہ صاحب آئے, انہوں نے ٹیسٹ لیا, چلے گئے. کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نا مجھے ان لوگوں کی رپورٹس آئیں. صحیح ہے. ان ایٹریبیوٹس کے اوپر جو ہم نے بتائے تھے کہ جو ہونے چاہیے, لائک اسرٹیونیس, اچیومنٹ اسٹرائیونگ, ٹھیک ہے جی, ایموشنل اسٹیبلٹی, کمیونیکیشن, اس طرح کے بہت سارے ٹریٹس ہیں. اور نیچے ایک پیراگراف تھا اس بندے کے بارے میں. صحیح. اچھا, وی ور پلیزنٹلی شاکڈ کہ جو ہماری ان بندوں کے بارے میں بائی ورچو آف ایکسپیرئنس جو پرسیپشن تھی, وہ ایک اسٹرینجر نے آ کے 60-70% تک اس نے وہی باتیں کر دی. وداؤٹ, وہ رینڈم تھی, مطلب کہ آپ نے رینڈم پیپل پک کیے. ہاں, ہمیں پتا تھا کہ یار جو اچھا ہے اور یہ جو ماٹھا ہے اس کو مکس کیا. ٹھیک ہے. تو اٹ میچڈ ٹو اے لاٹ ایکسٹینٹ. اٹ کینٹ بی 100% بیکاز سائیکالوجی ایک کمپلیکس سائنس ہے اور یہ خالی اللہ کو پتا ہے 100%, لیکن ہم سائنس کا استعمال کر کے 60-70% آپ کو اندازہ ہوگا تو یار ہم سائنس کا استعمال کر کے اپنے ہیومن بائسز کو سائڈ پہ کر کے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر لیا آپ نے, مطلب یہاں پر ہم نے جب ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کر لی نا, ہم نے کہا جناب
2010 اور 12 سال ہو گئے جی. اس کمپنی میں کوئی ایگزیکٹو, کوئی انجینئر, کوئی مینیجر ہائر نہیں ہو سکتا اس ٹیسٹ جب تک اس ٹیسٹ کے اینڈ میں ریکمینڈڈ نہ لکھا ہوا ہے, ریکمینڈڈ. اور اگر 10 لوگ جاتے ہیں اس ٹیسٹ میں تو 2 یا 3 پاس ہوتے ہیں, باقی فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ٹیسٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہوتا ہے فائنل انٹرویو, اور وہ ہوتا ہے 10-15 منٹ کا. اس میں موٹا موٹا چیک کرتے ہیں. یہ ہمارا کمپلیکس ہائرنگ پروسیس ہے فار انجینئر. اب سوال یہ کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اس وقت کوئی 2500 میں سے کوئی 150 مینیجرز ہیں, لیڈرز ہیں. اس میں سے میکسیمم ہوم گرون ہیں, فریش بچے ہائر ہوئے تھے. 4-6-8 سال میں آپ سینئر لیول کے اوپر آ گئے. تو ہم ہائرنگ پروسیس میں اتنی ارکریزی اس لیے کر رہے ہیں جی تاکہ یہ بچے صرف کام نہیں انہوں نے کرنا, ٹھیک ہے, انہوں نے پیپل ہینڈلنگ بھی کرنی ہے, انہوں نے ٹریننگز بھی دینی ہے, انہوں نے انٹرویوز بھی کرنے ہیں, انہوں نے فائرنگ کے فیصلوں میں شامل بھی ہونا ہے جی, انہوں نے وینڈرز کو بھی ڈیل کرنا ہے, انہوں نے کانٹریکٹرز کو ڈیل کرنا ہے, انہوں نے کسٹمرز کو ہینڈل کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, سارے کام کرنے ہیں جی. تو دے شوڈ بی ہیونگ دی پوٹینشیل ٹو گرو. سو دیٹ ہائرنگ پروسیس وچ از کمپلیکس and consists of 3-4 steps is designed to hunt talent جی who has the potential to grow. بالکل. تیمور صاحب جیسے آپ نے بتایا بھی ہے نا کہ ڈیلی بیسس پہ نیو چیلنجز آ رہے ہیں, مطلب کہ سیم سسٹم نہیں ہے, مطلب نیو چیلنجز. تو اگر اسٹاف ہی ایسا نہیں ہوگا, انرجی نہیں ہے اس کے اندر, وہ اس چیز کو انالیسس نہیں کر سکتا یا مشکل, تو پاسبل ہی نہیں کہ اس کو وہ لے کے چل سکے. اچھا تیمور صاحب بہت سارے یہ اسٹوریز ہوں گی آپ کے پاس ہائرنگ کے ٹائم یا فائرنگ کی, اگر موسٹ انٹرسٹنگ کوئی آپ قصہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں ایچ آر سے ریلیٹڈ تو اپنے ایکسپیرینس کا. جی بلکہ چلیں مجھے اس سے یاد آ گیا جو آپ کا پہلا والا کوشچن تھا کہ ایچ آر میں کاسٹ, آئی تھنک مشکل لوگوں کو ڈیل کرنا یا کسی کو یہ کہنا یو آر فائرڈ, یہ دیکھیں نا اچھا میسج ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, لیکن بندے صاحب کام کر رہے ہوں, اب یہ فیصلہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. اب ہمارا جو پروسیس ہے نا وہ ہماری ہر 4 ماہ کے بعد ایویلوشنز ہوتی ہیں, آن لائن ایویلوشن ہوتی ہے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ امپلائی کی ایویلوشن کے اندر ہم نے ایک ٹرم کوائن کی تھی, فالس کائنڈنس. ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان کے معاشرے میں نا ہم اکٹھے کھاتے پیتے ہیں تو ہم لوگ ذرا ایک کہتے ہیں نا کہ یار خیال کر لے یار. اب دفتر کے اندر یا جاب کے اندر اٹ از اے بروٹل افیئر. یہاں پر آپ کسی کو غلطی کے اوپر معاف کرتے جائیں کہ بیچارے کی نوکری ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ہر 4 ماہ کے بعد پراپر ایٹریبیوٹس کے اوپر آن لائن ایویلوشن ہوتی ہے, اینڈ وی میک شیور کہ اس بندے کو ہم نے بینڈز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ اگر 50% سے کم مارکس ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, 60 سے 70 کی بیچ میں ایکسیپٹیبل ہے, 70+ ہے تو وہ فاسٹ ٹریکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اینڈ ہم اس کو پورا چیک کرتے ہیں. اب اگر اس کی ایویلوشن لو ہے اور وہ پراپر ڈاکیومنٹڈ ہے تو اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ شو کاز کرتے ہیں. حالانکہ یہ شو کاز اور انکوائری کمیٹی اور یہ فائر کرنے کا پروسیس صرف لیبر لا کے مطابق لیبرز کے لیے, ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اکراس دا بورڈ فار ایوری ون, تاکہ کمپنی کے ماحول کے اندر ایک انصاف نظر آئے. بالکل اس طرح. تو جب کسی کے اوپر کوئی پوائنٹ آتا ہے تو اس کے اوپر پراپر یہ پروسیس فالو ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے وہ قصہ بتانا اب ہوتا یہ کہ بہرحال کسی کو فائر تو آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے, اور انفارچونیٹلی یہ کرا میرے نام نکلتا ہے. ایٹ دا موسٹ HOD سال آگے بیٹھ جائے گا تو باتی سا ماحول پیدا ہو گیا. اچھا ہاں جی, امپلائی اپنے والد اور دادی کو لے آیا, دادی اٹھ کے میرے پاس آئیں اور وہ پتر معاف کر دے. اب میں اتنا شرمندہ, میں ان کو بٹھایا پلیز آپ بیٹھیں, آپ کیوں اٹھ کے آ رہی ہیں, مجھے شرمندگی فیس بھی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال تو یہ میں کنونس تھا کہ وہ فیصلہ صحیح ہے بیکاز نے پورا پروسیس کو فالو کیا. بالکل. اور ہم امپلائیز کو پراپر چانس دیتے ہیں. ہاں یہ پوائنٹ, انلیس کہ ایتھیکل ایشو ہو. ایتھیکل ایشو پہ کوئی کمپرومائز نہیں, ڈائریکٹ فائر. لیکن اور وہ بھی پراپر پروو ہو, پراپر پروسیس کے بعد ہو. تو بہرحال مشکل فیصلے تو آتے رہتے ہیں. بالکل اس طرح. اچھا تم سب آپ کا رول ماڈل ان دا فیلڈ آف HR یا کوئی بک آتھر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی. میری زندگی کے اندر 4 افراد ہیں, جن سے 4 سے 5 افراد ہیں جن سے, کیونکہ میں بھی یہ سوال اپنی ہائرنگ میں پوچھتا ہوں تو وہ ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے, آپ زندگی میں کئی لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. سب سے پہلا میں اپنے والد صاحب سے متاثر ہوں, جس طریقے سے انہوں نے محنت کی, ایک ڈسپلنڈ, ایک آرگنائزڈ بندہ, اور ہم سب بھائیوں کو لے کے چلنا اور ان کے اوپر ٹائم لگانا.
تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, ہی از اے رول ماڈل. نمبر 2, اللہ کے ایک بڑے پیارے دوست ہیں سلطان عالم صاحب. ٹھیک ہے جی, بڑے وزادار, بڑے خاندانی قسم کی شخصیت ہیں, بڑی گہری شخصیت ہیں, اور ان کا بڑا ایک مثبت اثر ہے میری شخصیت کے اوپر. ٹھیک ہے جی, ان سے متاثر ہوں. تیسرا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخصی کمزوریوں کے ساتھ ایسے لوگ کسی بھی ملک اور قوم میں دہائیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی وجہ سے پاکستان کو جو فائدہ ہوا ہے ہر والے سے, کھیل کو لے لیں, فلینتھراپی کو لے لیں, جو بندہ تیسرا ہسپتال بنا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, سب سے بڑھ کے جو ایک شعور اس نوجوان کو ہم کو دیا. اگریڈ, دیر آر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کاش ایسے نہ ہوتا, تھوڑا ایگریشن آ گیا تھوڑا, لیکن جو اس بندے نے قوم کو اٹھا دیا, دس از مطلب انبلیویبل. پھر اس کمپنی کے جو ہمارے جو سی ای او ہیں بھاجو سراج صاحب, سی او او ہیں سعد سلیم صاحب, سی ٹی او ہیں عقیل خورشید صاحب, ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنی اپنی نوکریاں چھوڑیں, سرکار کی نوکریاں چھوڑیں, ایک کمپنی کو شروع کیا, اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک کوالٹی امپلائمنٹ اور ایک کوالٹی سروس کا ایک کانسیپٹ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی متاثر کن. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے بے شمار ایسے لوگوں سے نوازا ہے کہ جو متاثر کن تھے اور جن سے مجھے ڈائریکٹ انٹریکشن کر کے اور فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. بالکل. اچھا, تو مجھ سے ریکمنڈیشن کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بکس, ایپ, ویب سائٹس اگر ہمارے یوتھ کو, ینگ پروفیشنلس کو ریکمینڈ کرنی ہو جن سے ان کی پرسنل گروتھ بھی ہو, پروفیشنل گروتھ بھی ہو, تو وہ کیا ہوں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے تجربے کی بیس کے اوپر ریڈنگ ہیبٹس ہیو ڈائڈ, سوشل میڈیا ہیز ٹیکن اوور. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فائدہ ضرور اٹھائیں, بٹ ٹک ٹاک, فیس بک, ان چیزوں نے مطلب ہماری قوم کو نا بالکل ایک روبوٹ سا بنا دیا ہے. تو ریڈ اینڈ ریڈ. انسان کی جو پرسنالٹی گرومنگ کے 2 ہی بڑے سورسز ہیں. نمبر 1 یو ریڈ, نمبر 2 یو ٹریول اینڈ میٹ پیپل. یہ 2 سورسز ہیں. بالکل. تو ریڈنگ کے بغیر یہ والا کام بھی نہیں ہو سکے گا. ایگزیکٹلی. آپ نے کسی اچھے بندے کے پاس جانا ہے, اس سے گپ شپ کر کے دوستی یا تعلق بنانا ہے, اور آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہے, تو وہ آپ سے کیسے بات کرے گا؟ یہ وہ ابھی جو پیچھے اپنے بات کی نا کہ صرف کمیونیکیشن اسکل صرف بات کرنا نہیں, کانٹینٹ تک نہیں ہوگا. تو کئی کتابیں جو ہیں جو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں. دیکھیں, جیک ویلش جی ای کا ایک سی ای او گزرا ہے, بہت کلاسی بندہ, اس کی ایک آٹو بایوگرافی ہے وننگ کے نام سے, یہ بڑی اچھی کتاب ہے. پھر ایک رابرن شرما کی 5 AM کلب, صبح اٹھنا, میں بڑا پیشنیٹ ہوں اس بارے میں. میں ابھی بھی صبح 5:15 بجے اٹھ کے دوڑ لگانا, ایکسرسائز کرنا. اگین یہ وہ چیز ہے, ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. لوگوں میں یہ چیز نہیں, لیٹ سونا, سوشل میڈیا, لیٹ اٹھنا, ایک پوستی زندگی. تو ایک اچھی غذا اور ایک ایکسرسائز, یہ بہت ضروری ہے. میں بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل کی جو جاب کا چیلنج ہے, صبح سے لے کے شام تک آپ نے جان مار کے کام کرنا ہے, تو اگر باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو خواب جیسے مرضی ہوں, فائدہ نہیں ہوگا. لیکن خواب ہر ایک کے ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ کا جو دماغ اور جسم ہے کیا ان خوابوں کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ تو وہ ممکن نہیں ہے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے. تو مجھے ریوارڈ سیٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ ریوارڈ سیٹ کرتے ہیں, اگر آپ کوئی لیسن شیئر کرنا چاہیں ہماری آڈینس سے کہ وہ مائنڈ بلوئنگ ہو, وہ HR. ریوارڈز کے بارے میں سمپل اصول یہ ہے, اٹ شوڈ بی گیون امیڈیٹلی, ایک بات. نمبر 2, ریوارڈ لازمی نہیں فائنینشیل ہو. اور یہ میری امپلائیز کے انٹریکشن سے بات سامنے بھی آئی ہے کہ ایون کچھ کام ہوا ہے, a pat on the back motivates a person. تو آپ کا نا سیلیبریشنز کا ایک ماحول ہونا چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ کسی کو پروموشن دیں گے تو موٹیویٹ ہوگا. کبھی ایز اے ہیڈ, ایز اے لیڈر کچھ کھانے پینے کی چیز منگوا دی, کوئی باہر کھانے پینے کے لیے چلے گئے, کوئی تالیاں, کوئی گپ شپ, کوئی مطلب ہر وقت آپ سیلیبریٹ اس چیز کو فوراً کریں. ایک چیز. نمبر 2, نیا ٹیل کے اندر ہم نے بے شمار ریوارڈز ہیں. ٹریننگ کے اندر ٹاپ کیا, انعام مل گیا. ٹھیک ہے. ٹرینر بیسٹ آیا, انعام مل گیا. کسٹمر کی اچھی فیڈ بیک آئی, انعام مل گیا. کوئی آئیڈیا دیا, انعام مل گیا. کوئی اسپیشل اپریسیشن, انعام مل گیا. تو ہم تو وہ کہتے ہیں وی لیو نو اسٹون انٹرنڈ to find anything good and reward immediately. تو اس کا نا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے ریوارڈ دینا ہے تو فوراً, اور آپ کے سسٹمز ایسے ہونے چاہیے کمیونیکیشن چینلز کے جس سے امپلائیز کی پرفارمنس آپ تک پہنچتی رہے.
ایسا نہ ہو کہ کہیں بیچ میں غائب ہو جائے. جی جی. لوگ ایسے ہوں جو ایسے ٹرین ہوئے ہوں کہ وہ اپنی ٹیمز کی جو پرفارمنس ہے وہ فوراً رپورٹ کریں اور آپ اس کو فوراً ریوارڈ کریں. اچھا تیمور صاحب, آپ سے اگر میں کچھ میتھڈ کے بارے میں پوچھوں, کیسے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ امپلائز کچھ امپلائز اگر ہم بات کریں کچھ پروفیشنلس کی ہوتی ہے کہ یار ان کو فائنینشیل کنسرن ہوتا ہے, ان کو یار ہمیں ہائر گریڈس, ہمیں مطلب کہ سب کے سامنے کلیپ ہوگی, یہ چیز ریکوائرڈ ہے, ہمیں منی ریکوائرڈ ہے, کچھ کیا ہوتا ہے کہ یار ہمیں لیڈر بننا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاباشی ٹھیک ہے یا پیسہ جی ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں جو آپ جائیں گے نا جونیئر سٹاف کے اوپر, ہاں وہاں پر یہ ہے کہ جی اوور ٹائم آ جائے, میڈیکل آ جائے, تنخواہ میری آ جائے, بیکاز ان کے مسائل ذرا اور طرح کے ہوتے ہیں. شاباشی ان کو بھی موٹیویٹ کرتی ہے. جو آپ آئیں گے ایگزیکٹو کلاس میں, انجینئرز, ایم بی ایز, ان کے لیے شاباشی, کیریئر گروتھ بھی امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. تو اب آپ نے ہر چیز کو لحاظ سے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست, بالکل یہ پوائنٹ. مطلب اگر ہم کریکولم کی بات کریں تو مطلب کریکولم میں آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کیا چینجز ہونی چاہیے ابھی کرنٹلی کہ یار جو پروفیشنل مارکیٹ میں آ رہے ہیں, انڈسٹریز کو جوائن کر رہے ہیں, وہ تھوڑے اور بہتر ہو گیا؟ اچھا, ہماری کمپنی کے اندر نا بہت سے لوگ کئی یونیورسٹیز کے مجھے ملا کے ایڈوائزری بورڈز کے اندر ہیں, وہاں پر بھی یہ بات میں نے کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود بھی چونکہ اس پروسیس سے میں گزرا ہوا ہوں کہ جو ہماری اکیڈیمیا ہے نا, اس کا جو کانٹینٹ ہے اٹ سیمز سم ہاؤ ڈسکنیکٹڈ ود کارپوریٹ ورلڈ. آلدو اب تقریباً ہر یونیورسٹی, ایون کہ ڈی اے ای کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے بھی پلیسمنٹ آفیسز بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بزنس ایکیومن دیکھیں نا, یہ ایون انجینئرس کے لیے بھی ایک خاص ٹائم کے بعد یہ نالج امپورٹنٹ ہوتا ہے, بزنس ایکیومن. جی. نمبر 2 از کمیونیکیشن. اب چونکہ ہمارے پاس ایم بی ایز بھی آتے ہیں, انجینئرز بھی آتے ہیں. ایم بی ایز اور انجینئرز میں اس حوالے سے بڑا واضح فرق ہے. انجینئرز کا یہ تاثر ہوتا ہے, کیونکہ میں نے خود بھی انجینئرنگ کی ہوئی ہے, بعد میں ایم بی اے کیا ہوا ہے. انجینئرز یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف ٹیکنالوجی میرا کنسرن ہے, حالانکہ پریکٹیکل ورلڈ کے اندر کمیونیکیٹ کرنا, ٹاکنگ ٹو دا کسٹمرز, ٹو دا وینڈرز, ٹو دا کانٹریکٹرز, تو وہ ایک آدھ کورس ہوتا ہے لیکن وہ ٹپ ٹپاؤ ہی ہوتا ہے. تو کانٹینٹ کے اندر اس حوالے سے امپروومنٹ کے یار جو کارپوریٹس ڈھونڈ رہے ہیں جو اسکلز وہ کیا ہیں, تو اس میں کمیونیکیشن ہو گیا, اس میں ہلکا سا بزنس ٹچ, اس میں انالیٹیکل اسکلز, تو یہ چیزیں بہت اور یہ چیزیں اکراس دا بورڈ سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں. گریٹ. اچھا تیمور صاحب, آپ کے پاس بے شمار سیریز آتی ہوں گی, تو کیا ایک ایسی چیز ہے سی وی پہ آپ جو نوٹ کرتے ہیں ینگ فریش گریجویٹ کی؟ ہزاروں سیریز آتی ہیں, اور جو سیریز آ رہی ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ موسٹلی جو ہے نا وہ 2.5 3 4 5 6 صفحات پہ مشتمل ہوتی ہیں, کلرفل ہوتی ہیں, بہت ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اتنی سیریز کو بیٹھ کے چیک کریں. یہ پوائنٹ میری ریکمنڈیشن یہ ہے, سی وی 1 یا میکسیمم 2 صفحات سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک چیز, اس میں کورس کانٹینٹس مینشن مت کریں. اسٹارٹ میں جو ہوتا ہے نا کہ آبجیکٹو ایسا بنائیں کہ جو لگے کہ آپ نے دل سے لکھا ہوا, کاپی لفاظی کاپی پیسٹ نہ ہو. یہ پوائنٹ. نمبر 2, جو آپ کی ایکیڈیمکس ہیں, کیونکہ اگر آپ فریش ہیں تو آپ کے پاس سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ جی آپ کی ایکیڈیمکس ہیں, اس کا مینشن کر دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں مشورہ دینا چاہوں گا وہ یہ کہ نوجوان اپنے ایکیڈیمک دور کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, سوسائٹیز, انٹرنشپس, ان پہ فوکس بہت زیادہ کریں. یہ ایک چند دن پہلے ایک بچہ میرے پاس آیا, اس نے اپنے 4 سال کی گریجویشن کے اندر 8 انٹرنشپس کی ہوئی تھی. میں حیران رہ گیا. میکسیمم 2-3, اس نے ہر سیمسٹر کی چھٹی میں 2 انٹرنشپس کی ہوئی تھی. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ چھٹیاں منانے کی بجائے گو فار انٹرنشپس. ایک چیز, آپ کو دفتر کے انوائرمنٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کام کیسے ہو رہا ہے, لوگ انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں, ورک ایتھکس کیا ہیں. نمبر 2, یونیورسٹی کے اندر جو سوسائٹیز ہیں, ڈبیٹنگ, اسپورٹس, اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں, کوئی عہدہ لیں, اس سے آپ کو پیپل ہینڈلنگ, جی, ٹائم لائنز, ٹھیک ہے, ایونٹ مینجمنٹ, جی, یہ چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے. بالکل. تو اپنے اندر نا یہ تمام چیزیں لے کے آئیں تاکہ آپ جب انٹرویو میں آئیں یو ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو اسپیک. زبردست, گڈ پوائنٹ. تیمور صاحب, آپ کے دن کی طرف آتے ہیں, آپ کا دن کیسا دکھتا ہے, کیا روٹین اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے گھر سے؟ دن جناب, جب میں آتا ہوں صبح تو آتے ہی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے, کام, چیلنجز, کچھ پچھلے کام, کچھ اسٹریٹجک لیول کے کام, کوئی مطلب ہائرنگ کرنی ہے, کوئی ٹریننگ پلان ڈیزائن کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس ایڈمن کا
چارج بھی ہے تو جناب کوئی چھوٹی سی گاڑی لگ گئی, پانی نہیں آ رہا, چھوٹے موٹے مسائل بھی ہوتے ہیں. اس پہ میرا جو میں کار کرتا ہوں نا وہ ایک کانسیپٹ ہے, اٹ از کالڈ مائنڈ ڈمپ. ٹھیک ہے. واٹ از مائنڈ ڈمپ؟ صبح آ کے آپ سب سے پہلے ڈائری کھولیں, صاف پیج, اینڈ ڈمپ ایوری تھنگ یو ہیو گاٹ آن یور مائنڈ. اب میں نے کیا کیا کہ پچھلے دن کا مائنڈ ڈمپ جو کام ہو گئے تھے وہ میں نے کاٹ دیے, جو رہ گئے تھے وہ میں نے آگے لکھ لیے, مزید کام بھی ایڈ کر لیے, تو ایک ٹاسک کی لسٹ تیار ہو گئی. اب میں ری ایکٹیو کی بجائے پرو ایکٹیو انداز میں کام کر سکتا ہوں. ایک فائدہ. نمبر 2, کام اتنا زیادہ ہو گیا ہے, معلومات اتنی زیادہ ہیں, انفارمیشن, کہ یو کی ناٹ ریکال اینڈ ریممبر ایوری تھنگ. اور اگر آپ کو آپ کے باس نے کوئی کام دیا اور آپ بھول گئے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ دفتر کے ماحول میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ آپ کے باس کو آپ سے فالو اپ کرنا پڑے اور آپ کے سر میں بھول گیا تھا. نو, یہ پوائنٹ ہے. تو آپ جب لکھ لیں گے تو آپ بھول نہیں سکتے. ہاں یہ گڈ پوائنٹ. جی بالکل. تو بس سارا دن پھر اب چونکہ ہماری ملٹیپل شہروں میں ہائرنگ ہو رہی ہے, ٹریننگز چل رہی ہیں, دفتروں کی رینوویشنز ہو رہی ہیں. جی اچھا, تو مطلب یہ تو پروفیشنل ہو گیا. پرسنل میں آپ کی کیا روٹین ہے, یا کون سی 2-3 ایسے ریچولز ہیبٹس ہیں جو آپ مسٹ کرتے ہیں اپنے؟ صبح 5:15 بجے میں اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. 5:45 تک میں نکلتا ہوں جاگنگ کے لیے. صحیح. میں دن کا کوئی 80 سے 85 منٹ, 1.25 گھنٹہ میں ورک آؤٹ کرتا ہوں, ایکسرسائز, اور یہ میرے لیے بہت ضروری چیز ہے. پھر آ کے اچھا ہیوی قسم کا صحت مند ناشتہ, اور اس کے بعد اچھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ, فیملی کو ٹائم, اور اچھی موویز جس طرح ریممبرنگ دا ٹائٹنز, فیسنگ دا جائنٹس, اکتوبر اسکائی. ٹھیک ہے جی, یہ وہ موویز ہیں جن سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے. ایسی موویز کو آپ دیکھیں. ڈاکیومنٹریز کا مجھے بہت شوق ہے. ٹھیک ہے. کوئی اگر ریکمینڈ کرنے ہیں کہتا ڈاکیومنٹری لیٹسٹ دیکھی ہو آپ نے؟ ایک صاحب ہیں ڈیوڈ ایٹنبورو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ہی از آئی تھنک کلوز ٹو 100 ایئرز آف ایج, اور پچھلے 50-60 سال سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, وہ بندہ نیچر کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی ڈاکیومنٹریز آر مائنڈ باگلنگ, آؤٹ اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے جی. تو اس قسم کی چیزوں کا شوق ہونا چاہیے. آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں, دنیا میں اتنی کمال کی ڈاکیومنٹریز, دماغ بندے کا کھلتا ہے. ٹھیک ہے. پلس نوجوان ان چیزوں میں, ایکسرسائز کے اندر آ کے, بک ریڈنگ کے اندر آ کے, ڈاکیومنٹریز کے اندر آ کے اپنی انرجیز کو چینلائز کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا اگر یہ آپشنز نہیں نہ ہوں گی, بیکاز آئی فیل کہ پاکستانی سوسائٹی از ایز اے ہول انٹرٹینمنٹ اسٹاروڈ نیشن. آپ ذرا چیک کر لیں کہ موسٹلی لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے, بٹ کڑائی. کہاں جا رہے ہو, کھانا کھانے جا رہا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو, کھا کے آ رہا ہوں. ہابیز اینڈ میوزک آر ناٹ ہابیز. جی ہابیز ہوتی ہے ماؤنٹینئرنگ, پینٹنگ, ٹیکنالوجی. جی. کوئی ہیلدی ہابیز کا ہونا, بک ریڈنگ کا ہونا, ایکسرسائز, ماؤنٹینئرنگ, فزیکل ایکٹیویٹیز, اسپورٹس. موسٹلی کہ ہاں یہ چیز نہیں ہے, تو کھانے بھی آگے فوکس ہوتا ہے. اچھا تیمور صاحب, میرا لاسٹ کویشچن ہے. ابھی 17 ایئرز میں آپ نے ماشاء اللہ بہت چیزیں بھی اچیو کی ہوں گی اپنے کریئر میں, اور بہت ایکسپیرینس ہے آپ کا, اور لیکن جو ایک فریش تیمور 17 سال پہلے نیا ٹل میں آیا تھا, اگر ایک آج کے تیمور نے اپنے ینگر سیلف کو ایک ایڈوائس کرنی تو کیا ہوگا؟ میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو آپ ابھی سوچتے ہیں کہ یار ایٹ دیٹ ٹائم, ایٹ ٹائمز I had suffered with procrastination, wasting of time. I will tell Taimur کہ please use that time for reading more. زیادہ پڑھیں. میں نے 2-3 ماہ پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی کہ صبح, جو میرا گھر کا ڈسٹینس تقریباً 45 منٹ کا ہے, تو میں نے نا قرآن کا صرف اردو ترجمہ شروع کیا. 1 مہینے کے اندر آنے جانے میں میرا اردو کا ایک دفعہ, یار اللہ کیا رہا ہے, کم از کم ایک دفعہ ہم یہ ہم سن تو لیں. اور ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ, کم از کم ایک دفعہ یہ میسج اردو میں, عام فہم اردو میں ایک دفعہ گو تھرو نہیں کیا. میرے خیال میں میکسیمم لوگ ہوں گے. تو میں اس تیمور کو کہوں گا کہ جو کام میں نے اب کیا ہے یہ کام تم فوراً کر لو, اور زیادہ کتابیں پڑھو. اگین تھینک یو سو مچ تیمور صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. امید کرتا ہوں جو ینگ پروفیشنلز ہیں, جن کا HR سے تعلق ہے, اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ انٹرویو ہمارا دیکھیں گے, وہ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اگین تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.